اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ آج ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 54 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آیت بہت ہی معنی خیز آیت ہے۔ یہ آیت متقین سے شروع ہوتی ہے۔ یہ متقین کیا ہے، پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو متقین ہے، اصل میں یہ لفظ ہے باب افتعال سے ہے۔ افتعال، اس باب میں اگر اس ورب کو ڈالا جائے تو یہ بن جائے گا اتقا، اس طرح دو تے ڈبل ہو جائیں گے، وہ ایسے لکھا جائے گا اتقا۔ اتقا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس نے ٹیک لگایا۔ He leaned on a thing. یہ اس کا ماضی کا فارم ہے۔ ہم اس کو اسم فاعل بنائیں گے پہلے، اسی لفظ سے متقی بن جائے گا، متقئون کا معنی ہو گیا ٹیک لگانے والا۔ متقئون، اس کا ڈویل بن جائے گا متقئان، دو آدمی ٹیک لگانے والے، اس کا پلورل آئے گا متقئون، بہت سے ٹیک لگانے والے۔ اب اس کی 3 شکلیں بنیں گی، متقئون، متقئن، متقئن۔ اس کی 2 شکلیں بن جائیں گی، متقئان، متقئین۔ اس کی 2 شکلیں بن جائیں گی، متقئون، ایک یہی ہو گئی متقئون، دوسری بن جائے گی متقئین۔ جس طرح ہم نے بنایا مسلمون، مسلمان، مسلمین، پھر اس کو بنایا مسلمون، اس کو بنایا مسلمین،
اس کو جمع بنایا مسلمین. اسی طرح متکئون، متکئن، متکئن. پھر متکئان، متکئین، متکئین. متکئون، متکئون، متکئون. متکئون، متکئن، متکئن. پھر اس کو بن جائے گا پلورل میں متکئون، متکئون. اب متکئون کی دو شکلیں منصوب کی ہیں اور مجرور کے ہیں. وہ کیا ہے؟ متکئین، متکئین، متکئین. یہی منصوب کی ہے اور یہی مجرور کی ہے. جس طرح مسلمون، مسلمن، مسلمین ہے، پھر ادھر مسلمون ہے، مسلمین بنتا ہے، مسلمین بنتا ہے. اسی طرح متکئون بنتا ہے، متکئین بنتا ہے، متکئین بنتا ہے. اب یہ دو شکلیں جو ہے، ایک والی منصوب ہے، ایک والی مجرور ہے. ہم کیسے مانیں گے کہ مجرور کہاں ہے اور منصوب کہاں ہے؟ وہ ہم خود بتائیں گے. اس طرح متکئین کیا معنی بن گیا ہے؟ ٹیک، ٹیک، ٹیک لگانے والے، ٹیک لگانے والے. ہاں، دوز who recline on something. یہ لفظ سورہ یوسف میں بھی استعمال ہوا ہے. وہاں زلیخا نے جب اپنے محل کی، اپنی بستی کی عورتوں کو دعوت پر بلایا تو اس وقت یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. آتدت، آتدت، آتدت معنی she prepared. آتدہ he prepared، آتدت she prepared. لہن، لہن ان سب کے لیے جن عورتوں کو اس نے بلایا ان کے لیے آ گیا ہے لہن. آتدت لہن she prepared for them، she prepared for them. متکئن، 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 متکئن. متکئن means یہ ہو گیا فعل، یہ جار مجرور ہے اس کے لیے، اور اس فعل کا فاعل جو ہے وہ ہی ہے، شی ہے. پھر یہ جو بنتا ہے یہ اس کا مفعول بنتا ہے. متکئن کیا ہو گیا؟ متکئن means cushioned، cushioned mattresses، cushioned mattresses. اس نے ان عورتوں کے لیے ایسے مٹرس بچھائے، ایسا بچھونا بچھایا جس میں جگہ جگہ پر کشن لگے تھے. وہاں یہ
متکئن استعمال ہوا ہے، یہ سنگولر ادھر استعمال ہوا ہے۔ ہم نے پہلے بتایا متکئن، متکئن، متکئن 3 شکلیں ہیں اس کی، یہاں یہ سنگولر میں ہے، یہاں پلورل کا معنی دیتا ہے، یہاں متکئون کی منصوب شکل ہے۔ اسی طرح جب رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہی عصایا، ہی عصایا، یہ میری چھڑی ہے، اتوکأ، اتوکأ علیہا، اس پر میں ٹھہرتا ہوں، اتوکأ I recline علیہا over it، اتوکأ I recline علیہا over it۔ جیسے آدمی کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے اور جب وہ تھک جاتا ہے تو کبھی کبھی اپنے دونوں ہاتھ اس چھڑی پر ڈال کر اس کا سہارا لیتا ہے تاکہ اس کی تھکاوٹ کم ہو جائے۔ ایسے الفاظ کو ہم اتوکأ کہتے ہیں، I recline over it، I recline over it۔ یہاں یہ جو استعمال ہوا ہے یہ متکئن، متکئون، 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 اس کا یہ تو مرفوع ہے، یہ تو پیش والا مانا جاتا ہے، اس کی منصوب شکل ہے متکئین، اس کی مجرور شکل ہے متکئین۔ آپ کو اتنا تو پتہ ہے کہ جو ایک ناؤن ہوتا ہے اس کی 3 شکلیں بنتی ہیں، ایک مرفوع بنتی ہے، ایک مرفوع بنتی ہے، پیش والی بنتی ہے، ایک منصوب بنتی ہے، زبر والی بنتی ہے، ایک مجرور بنتی ہے، زیر والی بنتی ہے۔ اس طرح متکئن مرفوع شکل ہے، متکئن منصوب شکل ہے، متکئن مجرور شکل ہے۔ یہ تو واحد کی شکل ہے، یہ تو واحد کی شکل ہے۔ جمع کی شکل میں اس کو کیا بن جائے گا؟ اس کو متکئون بن جائے گا، ٹیک لگانے والے، اس کو متکئین بن جائے گا، اس کو متکئین بن جائے گا۔ اس طرح اس کا بھی معنی ٹیک لگانے والے، اس کا بھی معنی ٹیک لگانے والے، اس کا بھی معنی ٹیک لگانے والے۔ اب یہاں جو شکل استعمال ہوئی ہے وہ متکئین ہے، ٹیک لگانے والے۔ متکئین منصوب ہے، کیسے منصوب ہے؟ اس سے پہلے ہم نے پڑھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈر جائے گا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اسی من خاف سے یہ حال بنتا ہے، یہ من خاف سے حال بنتا ہے۔ حال کا ہم باب اگلے عربی کے لیسنوں میں انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہیں، اعلیٰ حرف جر فرشن، یہ فرشن ہے، اس کا واحد ہے فراشن۔ جس طرح کتبن ہے، کتبن ہے، اس کا جمع، اس کا واحد آتا ہے کتابن۔ اسی طرح فرشن ہے، اس کا واحد ہے
فراشن. فراش آپ جانتے ہیں بچھونا ہوتا ہے, بچھونا ہے, فرش ہے. یہ تو کشمیری میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. متکئین وہ لیٹے ہوئے ہوں گے, علی فرشن فرش پر, کسی بچھونے پر. متکئین علی فرشن یہ حرف جر اور اسم مجرور جار مجرور متعلق ہوتا ہے کسی متکئین سے. اس طرح اس کا معنی بنتا ہے وہ لیٹے ہوئے ہوں گے فرش پر. بطائنہا, بطائنہا یہ بطنن, بطنن پیٹ کو کہتے ہیں. کسی اندرونی حصے کو بھی بطنن کہتے ہیں. مثال کے طور پر جو فرش ہے اس کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے, اندرونی حصہ یعنی نیچے کا حصہ, نیچے کا حصہ جو زمین کے ساتھ لگتا ہے, زمین کے ساتھ لگتا ہے, اس کو ہم اردو میں استرا بھی کہتے ہیں اور اوپر والے حصے کو ابرہ کہتے ہیں. بطائن بطن کا پلورل ہے بطائن, بطائنن. جب اس کے ساتھ ہا مل جائے گا when the pronoun joins the noun we get مضاف مضاف الیہ, پھر اس کا ایک پیش اڑ جائے گا اور یہ بطائنہا بن جائے گا. بطائنہا اس کا اندرونی حصہ من استبرق وہ سلک بروکیڈ کا ہوگا, استبرق سلک بروکیڈ کا ہوگا. من حرف جر ہے, استبرقن اسم مجرور ہے. یہ جار مجرور کس کے ساتھ ملتا ہے؟ یہ بطائنہا کے ساتھ ملتا ہے. بطائن مبتدا بھی بن سکتا ہے. بطائنہا من استبرق اس کا اندرون ریشم کے لباس کا ہوگا. یہ سارا جملہ جو ہے بطائنہا من استبرق یہ سارا جملہ ہے, یہ صفت بنتا ہے کس کا؟ اس فرش کا. گویا کہ یہ فرش کی وضاحت ہے. وہ کیسا فرش ہوگا؟ اس فرش کا جو اندرونی حصہ ہے وہ استبرق کا ہوگا, موٹے کپڑے کا ہوگا, موٹا ریشم کا کپڑا. استبرق موٹے ریشم کے کپڑے کو کہتے ہیں جس میں سونے کے تار لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تو اس کا اندرونی حصہ ہوگا. نیچے والا حصہ ہوگا تو اوپر والا حصہ کتنا شاندار ہوگا یہ تو رب کو ہی پتہ ہے. متکئین علی فرش بطائنہا وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے ایسے بستر پر جس کا جو اندرونی حصہ ہے وہ سلک کا ہوگا, سونے کا ہوگا, سونے کے تاروں سے بنا ہوا ہوگا. جنل جنتین دانن. جنا جو ہے جنا یا ایسے لکھیں گے جنا یہ اسم ہے, یہ ناؤن ہے, یہ ناؤن ہے اور مضاف بھی ہے, مضاف بھی ہے. جنتین جو آ گیا یہ آ گیا مضاف الیہ. مگر یہ جو مضاف ہے یہ مضاف اصل میں جنا ورب بھی ہے. جنا ہی پلکڈ فروٹس.
یہ بھی معنی آتا ہے. He collected fruits. یہ بھی معنی بنتا ہے. مگر یہاں جو یہ معنی استعمال ہوا ہے یہاں یہ اسم مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسم مفعول اس کا بنتا ہے مجنا. مجنا کا معنی ہو گیا چننے گئے پھل. چنے گئے پھل، توڑے گئے پھل، توڑے گئے پھل. اسی معنی میں جنا استعمال ہوتا ہے. جنا و جنل جنتین دان، اور ان دونوں باغوں کے توڑے گئے میوے جو ہوں گے دانن قریب قریب ہوں گے. دانن قریب قریب ہوں گے. دانن یہ اسم فاعل ہے. یہ اسم فاعل ہے. یہ دنا سے ہے. دنا دنا یدنو. دنا یدنو اسی سے دنیا بھی ہے. دنا یدنو قریب قریب. قریب وہ قریب ہو گیا. دنا وہ قریب ہو گیا. یدنو وہ قریب ہوتا ہے. اسی سے اسم فاعل، جس طرح قتل سے قاتل، ضرب سے ضارب، عقل سے عاقل، درس سے دارس، اسی طرح نصر سے ناصر مدد کرنے والا. دنا سے دانن اسم فاعل کے وزن پر اس کا معنی نکلتا ہے جھکنے والے پھل. جھکنے والے پھل، قریب قریب پھل، قریب ترین پھل، قریب پھل. یہ جو دو باغوں کے پھل ہیں یہ جھکنے والے بھی ہیں. جھکے ہوئے پھل ہوں گے اور قریب بھی ہوں گے. ان جنتی لوگوں کے قریب بھی ہوں گے. ودن دیئر ریچ ہوں گے. وجنل جنتین دان، اور دونوں جنتوں کے پھل جو چنے گئے پھل ہوں گے، توڑے گئے پھل ہوں گے، دانن ان کے قریب بھی ہوں گے. اور وہ ٹہنیاں جو ہیں وہ جھکے ہوئے بھی ہوں گے. اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے اور مجھے بھی سمجھانے کی توفیق دے اور دونوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.